بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انڈیا میں شیعت کی ابتدا اور موجودہ صورتحال پر آج یہ 20ویں ویڈیو ہے۔ ہندوستان میں شیعوں کی بڑی آبادی جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، صدیوں سے اپنی مرکزی اور بااثر موجودگی کی وجہ سے اس کی ثقافت میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ کچھ عرصہ سے وہابی پیروپگنڈا بڑھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کے غالب مذہب ہندوازم میں امام حسین علیہ السلام اور شیعہ مسلمانوں کے لیے عقیدت و احترام میں فرق نہیں آیا۔ الٹا مختلف ٹی وی بحثوں میں ان بنو امیہ کے حرام خور ملاؤں کو ہندو علمی شخصیات نے خوب بے عزت کیا ہے اور ان لوگوں کو اسلام کے لیے دھبا قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں شیعوں کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں ہے۔ مختلف ذرائع نے ہندوستان میں شیعوں کی آبادی کا تخمینہ 50 سے 70 ملین افراد کے درمیان لگایا ہے، جبکہ ہماری معلومات 2023 کے اختتام پر تقریباً 100 ملین شیعہ آباد ہیں، اور بعض نے ہندوستان کے شیعوں کو ایران کے بعد دنیا کی سب سے بڑی شیعہ آبادی سمجھا ہے۔ اگرچہ شیعہ گروہ دکن یا فیض آباد جیسے علاقوں میں موجود ہیں جن پر پہلے شیعہ حکومت کرتے تھے، لیکن جدید دور میں ہندوستان میں شیعہ کی تقسیم بدل گئی ہے۔ شیعہ آبادکاری کے اہم مراکز پنجاب، دہلی، حیدرآباد، امروہہ، فیض آباد، جونپور، لکھنؤ، رامپور، کشمیر، لداخ، تامل ناڈو، بنگلور، کلکتہ، بمبئی کے شہر نمایاں ہیں۔ ہندوستانی شیعہ مختلف ریاستوں بلکہ پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے شیعہ عموماً اس ملک کے شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ ریاست اتر پردیش جس کا مرکز لکھنؤ ہے، ہندوستان کے اہم ترین شیعہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ لکھنؤ شہر ریاست اتر پردیش کا دارالحکومت ہندوستان میں شیعہ مذہب کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں لاکھوں اور بعض ذرائع کے مطابق 40 لاکھ شیعہ آباد ہیں۔ بلا شبہ اس ریاست کے شہروں سے جونپور شہر میں شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ لکھنؤ پر بھی ہماری علیحدہ سے ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ لکھنؤ کے بعد حیدرآباد دکن، اس پر ہم علیحدہ سے کچھ دن پہلے ویڈیو دے چکے ہیں۔ کشمیر شیعہ سرگرمیوں کا تیسرا بڑا مرکز ہے۔ کشمیر پر بھی ہماری 2 ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں۔ مرکز ریاست گجرات میں بھی ہزاروں شیعہ آباد ہیں۔ ریاست مہاراشٹر ہندوستان کی جنوبی ریاستوں میں سے ایک ہے جس میں شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہ خطہ ہندوستان کی نسبتاً بڑی ریاستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ چند شیعہ آبادی والے شہروں پر سرسری نظر، جن میں لکھنؤ سب سے پہلے ہے۔ یہ شیعت کا اہم مرکز ہے۔ علی پور اس کی 99% آبادی شیعہ ہے۔ بمبئی، وہاں لاکھوں شیعہ رہتے ہیں۔ دہلی، وہاں شیعوں کی نمایاں موجودگی موجود ہے۔ جونپور، وہاں ہزاروں شیعہ آباد ہیں، اور اس شہر کے لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کی طرف ان کی دلچسپی بے حد زیادہ ہے۔ مبارک پور، یہ بہت سے شیعوں کی رہائش گاہ ہے۔ بنگلور، اس میں سینکڑوں شیعہ مسلمان خاندان رہتے ہیں۔ ریاست تامل ناڈو میں تقریباً 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ شیعہ مسلمان آباد ہیں۔ علی گڑھ، یہ بھی بہت سے شیعوں کا شہر ہے۔ اس شہر کے باسی عام طور پر اہل علم ہیں۔ اس طرح کے ان میں سے اکثر تعلیم و تدریس جیسے سیاسی کاموں میں مصروف ہیں۔ نوگاواں سادات، اس کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد شیعہ ہے، اور ان میں سے زیادہ تر سادات ہیں۔ شیعہ سے وابستہ مراکز اور ادارے: تبلیغی ثقافتی ادارہ مہدی علیہ السلام مشن قیام 1369 علماء ہند ویب سائٹ کا قیام اس ادارے کی سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ اس سائٹ نے 2018 سے اپنی سرگرمی شروع کی ہے، جس کا مقصد ہندوستانی اسکالرز کو متعارف کرانا اور ان سے متعین ڈیٹا بیس بنانا ہے۔ اسکول اور مدارس: مبلغین کا مکتب اصل مضمون مدرسہ الواعظین انڈیا مہاراجہ محمد علی خان نے 19 مئی 1919 کو محمود آباد میں اپنے چھوٹے بھائی صاحبزادہ محمد علی احمد خان صاحب کی یادگار کے طور پر واعظین تھیولوجیکل اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ اسکول سید نجم الدین حسن اور ان کے بیٹے سید محمد کی دعوت سے بنایا گیا تھا۔ اسکولوں کا سلطان المدارس اسکول کے بانی سید حسین نقوی ہیں۔ انہوں نے عہد کے شیعہ سلطنت کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو ایک سائنسی اور ثقافتی مرکز کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ 1259 ہجری میں انہوں نے لکھنؤ میں یہ درسگاہ قائم کی اور خود اس کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس مکتب کی اعلیٰ ترین ڈگری صدر الفاضل تھی، اور اسے ادب، فقہ، اصول اور فلسفہ میں اعلیٰ ڈگریاں پاس کرنے والوں کو تفویض کی جاتی تھیں۔ یہ اسکول ہندوستان کا پہلا شیعہ سائنسی اسکول ہے۔ اس سے پہلے مساجد یا امام بارگاہوں میں سائنسی کورسز منعقد ہوتے تھے۔ ایمانیہ اسکول وارانسی ہندوستان کے اہم شہروں اور ہندوؤں کے مذہبی شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمان بھی بہت پہلے سے رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندو ثقافت کا رنگ اختیار کیا۔ اس شہر کے عماد علی نواب شیعہ نے خورشید علی خان کو ایک سائنسی مرکز قائم کرنے کی ترغیب دی۔
ان کا انتقال 1282 ہجری میں ہوا، لیکن ان کی اہلیہ نے اس کام کو جاری رکھا اور 1866 میں اوقاف کے ساتھ مل کر بہت سارے ایمانیہ اسکول قائم کیے۔ اس کے بعد قیام کے آغاز سے ہی جناب امداد علی اس کے انچارج تھے اور ان کے بعد علی جواد نے اس اسکول کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس مکتب کی آخری ڈگری شمس الفاضل ہے۔ مشاریہ العلوم سکول ناظمیہ سوسائٹی، اس مکتب کی بنیاد 1890 میں سید ناظم اور نجم علماء اور بعض شیعہ عمیدین نے رکھی تھی اور انتظامی طور پر حکومت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کمیونٹی کا الگ الگ تعلیمی، ثقافتی اور تعلیمی نظام ہے اور ہر سال علماء کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے۔ جودھیا یونیورسٹی آف سائنس، جودھیا یونیورسٹی کی بنیاد سید محمد سجاد حسینی نے 1928 میں وارانسی کے مشرق میں پرہلاد گھاٹ محلے میں رکھی تھی۔ جب ایت اللہ سید ظفر الحسن نے اس اسکول کی ذمہ داری سنبھالی تو اس اسکول کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ وہ چھٹیوں میں مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو اسکول کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس مکتب کی آخری ڈگری فخر الفاضل ہے۔ شیعہ کالج، 1907 میں سید ثبت حسن جائسی، مہاراجہ نواب فتح علی خان اور رامپور کے مہاراجہ نواب حامد علی خان نے شیعہ سماجی تعلیم کی ترقی کے لیے ہندوستان میں شیعوں کا ایک الگ ملک گیر اجتماع منعقد کیا۔ اس اجلاس کے بعد 1918 میں شیعہ کالج لکھنؤ میں ایک شیعہ یونیورسٹی اور سرکاری مراکز کے طور پر قائم ہوا۔ اس یونیورسٹی کا صدر فاضل عالم ہوتا ہے اور اس کے طلباء کا انتخاب صرف شیعوں میں سے ہوتا ہے۔ مدینہ کالج آف سائنسز، یہ کالج ہندوستان کے اہم مذہبی تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے اور یہ 12 امامیہ شیعوں کا خصوصی مرکز ہے اور اس مرکز میں ہندوستان بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ العلوم کی 2 شاخیں ہیں، دینی علوم کی شاخ اور دوسری سائنس کی شاخ۔ پہلی شاخ کے پروفیسر قوم سے تعلیم یافتہ اور دوسری شاخ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں اور اس کی سربراہی ڈاکٹر سید قلب صادق مرحوم اور پروفیسر علی محمد نقوی کے تعاون سے کی جاتی ہے۔ یہ ادارہ ہندوستان کے شیعہ رہنماؤں نے 1372 میں قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر رستم محسنی اس مرکز کا انتظام کرتے ہیں۔ یونٹی کالج، دستکاری سکول وغیرہ، اس کا انتظام ڈاکٹر سید قلب صادق نقوی کے پاس تھا۔ بہنوں کے مذہبی اسکول، ہندوستان کے شیعوں کے پاس متعدد مذہبی مکاتب میں جن کا تعلق طالب علموں کی بہنوں سے ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ ان اسکولوں میں سے کچھ الزہرا کمیونٹی اسکول لکھنؤ میں واقع ہے جس میں 8 اساتذہ ہیں۔ پریپریٹری، ایسوسیٹ اور بیچلر کی سطحوں پر یہ مدرسے کے کورسز میں دلچسپی رکھنے والے 118 سے زائد مسلمان بہنوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے۔ الزہرا اسکول علی پور شہر میں واقع 4 اساتذہ کے ساتھ تیاری اور ایسوسیٹ سطحوں پر یہ مدرسے کے کورسز میں دلچسپی رکھنے والے 33 سے زائد نوجوانوں کے لیے تعلیم کا اصل مرکز ہے۔ مکتب الزہرا اسکول حسن آباد شہر میں واقع ہے جس میں ابتدائی اور ایسوسیٹ کی سطح پر 5 اساتذہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں سینکڑوں مدارس، کالجز، رفاعی ادارے موجود ہیں جن کا انتظام شیعوں کے پاس ہے۔ شیعہ کردار، سید قلب صادق نقوی وہ لکھنؤ کے امام جمعہ، مسلم رائٹس بورڈ آف انڈیا اور اہل بیت عالمی اسمبلی کی جنرل اسمبلی کے رکن تھے۔ ڈاکٹر قلب صادق نقوی جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب، اسلامی اتحاد اور ہندوستان میں مزاحمت کے محور کے نمایاں حامیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ایران میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنسوں میں کئی بار شرکت کی۔ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی، ایران اور عراق کے بعض شیعہ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ سید قلب صادق 24 نومبر 2020 کو رات تقریباً 10 بجے 83 برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ ان کے انتقال کی خبر سے عالم اسلام میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے خاص طور پر آپ کی وفات پر تعزیتی بیان جاری کیا۔ ہندوستان کے شیعوں سے وابستہ کتب خانے، ہندوستان میں بہت سی لائبریریاں شیعوں سے وابستہ ہیں یا ان کی تعمیر اور ان کی تکمیل میں شیعوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ تاریخی لائبریریاں یہ ہیں: ناصریہ لائبریری، اس لائبریری کے بانی سید محمد کلی ہیں جو علامہ میر حامد حسین کے والد ہیں۔ اسلامی ثقافت اور تعلیم کے میدان میں بے شمار کاموں کے علاوہ انہوں نے یہ لائبریری بھی قائم کی ہے۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے یہ لائبریری اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے میر حمید حسین نے اپنے والد کی کتابوں کو لکھنے، کمپوز کرنے، درست کرنے اور ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اس لائبریری کو بھی تیار کیا۔ میر حمید حسین کی وفات کے بعد لائبریری ان کے بیٹے سید ناصر حسین کے سپرد کر دی گئی۔ ان کے ادوار میں لائبریری مزید خوشحال ہوئی۔ 3,02,000 کے قریب کتب اور 5,000 نادر مخطوطات محفوظ ہیں۔ میر حامد حسین نے الرد علی المحتسب العنید نامی کتاب کے حصول کے لیے جو مصر کے کسی لائبریری میں موجود تھی، مرزا حسین نوری کے ساتھ مکاتبہ کیا اور تقریباً 20 سال کی جدوجہد کے بعد وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قم میں ایت اللہ مرشی کی لائبریری میں اس لائبریری کے متعلق معلومات اور فوٹیجز موجود ہیں۔ راجہ محمود آباد لائبریری، راجہ امیر حسین خان نے ایک لائبریری قائم کی جو ان کے سائنسی ذوق کی نشاندہی کرتی ہے۔ امیر الدولہ امیر حسین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا
راجہ علی محمد خان اپنے والد کا جانشین بنا، دینی علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ نئے علوم سے بھی واقفیت حاصل کی۔ انگریزوں کی حکومت کے بعد جب لکھنؤ شہر میں ہندوستان کے مرکز برائے اسلامک سائنسز میں سائنس و علم خاموش ہو گیا اور تمام علمی اور اسلامی دولت لٹ گئی، تو بہت سی کتابیں راجہ محمد علی خان نے خرید کر ان کو منتقل کر دیں۔ یہ لائبریری، اس لائبریری میں کتابوں کی تعداد تقریباً 80,000 کاپیاں اس وقت موجود ہیں، جن میں تقریباً 2,500 نسخے مخطوطات کیسر باغ لکھنؤ میں ان کے خاندان کی رہائش گاہ میں رکھی گئی ہیں۔ رضا لائبریری، رامپور کی رضا لائبریری ہندوستان کی سب سے بڑی اور امیر ترین لائبریریوں میں سے ایک ہے، جو مشرقی سائنس کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر اس میں بہت سی عربی، فارسی، اردو، ترکی، پشتو، سنسکرت اور ہندوستانی نسخے موجود ہیں، اور ان کے علاوہ یورپی، مشرقی اور ہندوستانی زبانوں میں چھپنے والی کتابوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ رضا لائبریری کی 200 سال کی تاریخ ہے اور اس کے بانی نواب فیض اللہ خان بہادر 1208 ہجری اور 1749 ہیں۔ شیعہ عبادات اور رسومات، لکھنؤ شہدائے کربلا کی علامتی تدفین۔ شیعہ رسومات جیسے شیعہ تعطیلات منانا یا شیعہ اماموں کی شہادت کے موقع پر ماتمی تقریبات ہندوستان کے شیعوں میں بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں بڑی شیعہ عزاداری کا انعقاد 10ویں صدی ہجری میں شیعہ حکومتوں کے قیام کے بعد سے مقبول ہوا۔ اس وقت سوگواروں کے اجتماع کے لیے بڑی بڑی عمارتیں قائم کی گئی تھیں، جنہیں عاشورہ خانہ یا امام باڑہ کہا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں اجنبیوں کا عشیہ پونے خاص خصوصیات کے ساتھ، خاص طور پر یہ محرم کے دوران منعقد ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے ساتھ ساتھ ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ سب اس میں کثرت سے اس ماتمی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے بھی شیعہ سوگ میں تعاون کیا ہے اور یوم عاشور کو مکمل چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یوم علی پر بھی سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں محرم سے متعلق کچھ رسومات بھی ہیں، یعنی ماتم کرنا، بینڈ لجا، بند لجا کا استعمال جو سبز اور سرخ رنگ کی تاروں کی ہوتی ہے، جو 5 سے 10 محرم کو کلائیوں اور گردن پر لٹکائی جاتی ہے اور حسین علیہ السلام کے خاندان کی وفات کے غم اور یاد کی علامت ہے۔ محرم کے دوران خوش ہونے کا بہانہ نہ کرنا بھی عام ہے۔ تعزیہ نکالنا، ہندوستان میں تعزیہ کا مطلب چھوٹے اور پورٹیبل پیمانے پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی نمائندگی ہے۔ محرم کے دنوں میں ہندوستان کے شیعہ اپنے گھر کا ایک حصہ ماتمی کمرے کے لیے وقف کرتے تھے، جہاں وہ ماتم کی علامتیں جیسے تعزیہ علی مزار کی طرح اور ایک تابوت لگائے جاتے ہیں۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس، ماتمی جلوسوں اور گروپوں کو ماتمی عمل کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ میں ماتمی تقریب کا آغاز یکم محرم کو آصفیہ امام باڑہ سے چھوٹا امام باڑہ یا حسین آباد امام باڑہ تک ایک بڑے جلوس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس جلوس میں بہت سے ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، ڈھول، جھانڈ، چراغ وغیرہ چلتے ہیں۔ اس جلوس میں شیعہ سنی مسلمانوں سمیت ہندو اور عیسائی مذہب کے پیروکاروں کی بھی ایک کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ اس نشست کے ساتھ امام باڑہ آصف الدولہ کی بڑی تعزیہ، جس کا نام ماں تعزیہ بھی لیا جاتا ہے، وہاں بھی بہت بڑی ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مہندی کا جلوس، مہندی کا جلوس جو محرم کی 7ویں تاریخ کو حضرت قاسم علیہ السلام کی یاد میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ انگاروں پر چلنا، آگ فی ماتم کا مطلب ہے کہ اس آگ پر ماتم، جس میں ماتم کرنے والے سینہ کوبی کرتے ہیں اور انگاروں پر چلتے ہیں۔ کربلا کی علامتوں کی زیارت، ہندوستان میں امام حسین علیہ السلام کے ماتم کے لیے تعمیر کی گئی عمارتوں کا ایک گروپ کربلا کہلاتا ہے۔ یہ عمارتیں امام حسین علیہ السلام کے دربار کی طرح بنی ہوتی ہیں۔ لکھنؤ میں عاشورہ کے دن لوگ کربلا ٹکے تو رہ جاتے ہیں، جو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی شکل میں ایک عمارت ہے۔ شیعوں نے عاشورہ کے دن صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا ہوتا۔ شہدائے کربلا کی علامتی طور پر ایک خاص جگہ پر تدفین اور شہداء کے تابوت لے کر جانا یوم عاشور کی دیگر رسومات میں سے ایک ہے۔ زنجیر زنی، چھوٹے زنجیر کے ساتھ برچیاں لگی ہوتی ہیں اور پشت پر چلاتے ہیں، یہ عاشورہ کی اہم رسومات میں سے ایک ہے۔ محرم کے پہلے دنوں میں پیش آنے والے دیگر واقعات میں شامل ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کی شبیہ کے ساتھ پریڈ کرنا، ایک اجتماع جس میں نوجوان ماتم کرنے کے لیے اپنے آپ کو زنجیروں اور لاٹھیوں سے پیٹتے ہیں، کانٹے دار زنجیریں چلانا، چاقو چلانا، غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا، مساجد اور سماجی مراکز میں منتیں ماننے وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند ہے تو برائے کرم اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فکر کو سبسکرائب کریں۔